الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. آپ نے یہ سوال بھیجا ہے اور پوچھا ہے آپ نے کہ بریلوی مسلک یا مکتب فکر امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے ہے؟ بریلوی ایک فرقہ ہے صوفیزم والا، دین میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، غالی فرقہ ہے. غلو مانا اپنی آپ کی طرف سے باتیں دین میں اضافہ کرتے ہیں. بر صغیر کے علاقے اتر پردیش کے ایک شہر بریلی جو کہ اب ہندوستان میں ہے، وہاں برطانوی استعمار کے وقت وجود میں آیا. ان کی گمراہ دعوت کے اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت صالحین کی شان میں غلو، اہل سنت سے دشمنی اور لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے روکنے پر قائم ہے. اس فرقے کے بانی کا نام احمد رضا خان تقی علی خان احمد رضا خان تقی علی خان تھا، اور یہ اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ کہلواتا تھا. وہ شدید قسم کا غالی اور گمراہ تھا. عموماً کہا کرتا تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا. اس عقائد اور عقیدوں کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. عموماً کہا کرتا تھا، جب تمہیں پریشانی ہو تو قبروں والوں سے مدد مانگو. عربی میں انہوں نے لکھا ہے، اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غلو کرتے ہوئے کہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، وہی زمینوں کے بادشاہ اور لوگوں کے مالک ہے. اس طرح کہا کرتا تھا یہ بریلوی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کہہ دو، لیکن میں دونوں میں فرق بھی نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ. آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی آپ کی حقیقت سے واقف ہیں. یہ بہت غلیظ اور غلط عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر کہا ہے، اور وہ ظالم کہتا تھا کہ آپ اور اللہ میں فرق نہیں کر سکتا. اس کا یہ بھی عقیدہ تھا اور یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نور سے نور ہیں اور تمام مخلوقات آپ کے نور میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں سے پیدا ہوئے. بریلی فرقہ کی ایک عالم ہے، امجد علی اس کا نام ہے. انہوں نے لکھا ہے اپنے کتاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہے اور سارا جہان آپ کے کنٹرول میں ہے، تو وہ جو چاہے کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں عنایت کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں. دونوں جہانوں میں آپ کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا. وہ لوگوں کے سربراہ ہے، اور جو انہیں اپنا مالک نہیں سمجھتا وہ سنت کا مزہ ہی نہیں پاتا. یہ ان کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور یہ غلو ہے، زیادتی ہے. اس طرح امجد علی کا کہنا ہے، انبیاء، اولیاء اور قبروں سے مدد مانگنے کا انکار کرنے والے سب ملحد لوگ ہیں. یعنی بریلوی فرقہ موحدین لوگوں کو ملحد کہتے ہیں. ان کا ایک عالم ہے احمد یار خان، انہوں نے کہا ہے، حاضر ناظر کا شرعی مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ سی طاقت ہے نبی علیہ السلام کے پاس، جس کی وجہ سے وہ پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی
کی طرح دیکھ سکتے ہیں، قریب و بعید ہر جگہ سے آوازیں سن سکتے ہیں، اور پلک چپکنے میں ساری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں اور پکارنے والوں حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ پکی قبریں بنا کر ان پر تعمیراتی کام کرتے ہیں، ان قبروں پر شمع قندیلیں جلا کر نظریں مانتے ہیں، قبروں سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس لیے جشن بھی مناتے ہیں، عرسیں بھی مناتے ہیں، قبروں پر پھول چادریں بھی چڑھاتے ہیں اور اپنے امخیال لوگوں کو برکت حاصل کرنے کے لیے قبروں کو طواف کرنے کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ان کی غلط اور غلیظ عقائد ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 227 میں بریلیوں کی امام جو کہ احمد رضا خان اس کا نام ہے، اس میں لکھا ہے مردے سنتے ہیں کہ خطاب اسی سے کیا جا سکتا ہے جو سنتا ہوں۔ حیات النبی اس کا کتاب ہے، اس میں لکھا ہے یا علی یا غوث کہنا جائز ہے کیونکہ اللہ کے پیارے بندے برزخ میں سن لیتے ہیں۔ غرض یہ ہے ان کے چند عقائد ہیں جو بدعات نہیں ہے بلکہ شرکی عقائد ہیں، کفری عقائد ہے، اسی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1 ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے دنیا میں۔ نمبر 2 ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، خاص کر جمعہ کی نماز کے فوراً بعد۔ نمبر 3 ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ نمبر 4 اپنے عقائد کی وجہ سے اولیاء کرام اور قبروں میں مدفون لوگوں سے ان کے پاس اپنی ضروریات پورے کروانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 5 یہ لوگ قبجات گنبدیں تعمیر کرتے ہیں اور قبروں پر چراغاں بھی کرتے ہیں۔ نمبر 6 ان کا مشہور نعرہ ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ نمبر 7 نماز میں ہر با آواز آمین آمین آواز بلند سے کرنے والا اور رفع الیدین کرنے والے شخص کو وہ وہابی کہتے ہیں اور مسجدوں سے نکالتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر عقائد قبروں کی ہے، عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ ان کی غلط عقائد ہیں۔ یہ عقائد سعودی میں جو علماء کرام کا کمیٹی ہے لجنۃ علماء الدائمہ، لجنۃ الدائمہ، ان کے پاس یہ سوالات بھیجے گئے کہ یہ عقائد والے لوگ کیسے ہیں اور ان کے پیچھے نماز کرنا کیسے ہیں۔ تو فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 97 98 میں سعودی عرب کے علماء کرام کے بڑے علماء جو ہیں ان کے کمیٹی نے تفصیلی جواب جاری کیا۔ ابھی یہ جوابات موجود ہیں۔ یہ جوابات یہ ہے خلاصہ، جس کی مندرجہ بالا صفات ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے ان کے عقائد جانتے ہوئے نماز پڑھ بھی لی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سعودی کے مشہور عالم اور امام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بریلی فرقہ سے تعلق رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، حاضر اور ناظر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا اگر ان کا یہی عقیدہ ہے تو انہوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، چنانچہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی۔ تو امت کی اکثر علماء کرام، موحدین علماء کرام، بلکہ دیوبندیوں کے بعض علماء نے بھی
یہ فتویٰ دیا ہے کہ بریلیوں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی۔ بریلی وہ ہیں جو اپنے آپ کو بریلی کہلواتا ہے، قبروں سے مدد مانگتے ہیں، اولیاء کرام مزاراتوں کو جاتا ہے، چادریں پھولے چڑھاتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا غوث۔ اور زیادہ تر بریلیوں میں غوث پاک کا عقیدہ بہت زیادہ ہے، اس سے مدد مانگتے ہیں، غوث اعظم، غوث پاک، دستگیر فلان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات، اس کو زندہ جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت، آپ پر موت آ جائے گا، انک میت، اور وہ قرآن کریم کے خلاف کرتے ہیں۔ غرض ہے کہ ان کے عقائد بہت غلیظ ہیں، غلط ہیں بریلیوں کے، جو مسجدوں میں قبریں بناتے ہیں یا مزاراتوں پر پھولے اور چادریں چڑھاتے ہیں، گنبدیں، مینار اور قبے بناتے ہیں، اور سے کرتے ہیں جشن عید میلاد النبی یا میلاد شریف مناتے ہیں۔ تو اسی عقائدی شرکیہ کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور جس نے پڑھی تو اس پر نماز واجب الاعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔